13ویں صدی کے مشہور شاعر معین الدین چشتی، سلطان الہند خواجہ سید معین الدین چشتی، فارسی نژاد روحانی پیشوا، واعظ، عالم، فلسفی، صوفی اور زاہد، نیز اجمیری سلسلہ چشتیہ کے مشہور بزرگ تھے۔ ان کا آبائی وطن سیستان تھا۔ 13ویں صدی کے اوائل میں انہوں نے برصغیر کا سفر کیا اور یہیں بس گئے اور تصوف کے مشہور سلسلہ چشتیہ کو خوب فروغ بخشا۔ تصوف کا یہ سلسلہ قرون وسطیٰ کے ہندوستان میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور اس طریقت کو کئی سنی اولیاء نے اپنایا، جن میں نظام الدین محمد اولیاء اور امیر خسرو جیسے عظیم الشان شخصیات بھی شامل ہیں۔ معین الدین چشتی کو برصغیر کا سب سے بڑا ولی اور صوفی سمجھا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز وہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے غیر عرب مسلمانوں کو سماع کی طرف راغب کیا اور تقرب الہی کی غرض سے حالت وجد میں سماع کی اجازت دی، تاکہ نو مسلموں کو اجنبیت کا احساس نہ ہو اور بھجن اور گیت کے عادی قوالی اور سماع کے ذریعے اللہ سے تقرب حاصل کریں۔ حالانکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ان کا یہ فیصلہ 100% درست نہیں تھا، کیونکہ انہی کے سلسلہ کے بزرگ نظام الدین اولیاء نے تمام قسم کے آلات موسیقی کو حرام قرار دے دیا تھا۔ معین الدین چشتی کی ابتدائی زندگی کے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں، البتہ جب انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا تو اس وقت وسط ایشیا میں منگولوں کا قہر برپا تھا، لہٰذا یہ ممکن ہے کہ معین الدین چشتی نے ان سے بچنے کے لیے ہندوستان کا رخ کیا ہو۔ انہوں نے سلطان التمش کے زمانہ میں دہلی میں قدم رکھا، مگر بہت مختصر مدت کے بعد اجمیر تشریف لے گئے۔ اسی مقام پر وہ اہل سنت کے حنبلی مسلک کے عالم اور اہل باطن خواجہ عبداللہ انصاری کی تحریروں سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ خواجہ عبداللہ کے اسلاف صوفیہ کی حیات و حالات پر مشہور کتاب طبقات الاولیاء کا خواجہ معین الدین چشتی کی شخصیت اور ان کے ظاہر و باطن کو سنوارنے میں اہم کردار رہا۔ اس کتاب نے انہیں دنیا کو دیکھنے کا نیا نظریہ دیا۔ اسی زمانہ میں وہ اجمیر میں صاحب کرامت بزرگ کے طور پر مشہور ہونے لگے۔ وہ بیک وقت معلم، واعظ، مبلغ، روحانی پیشوا اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی اپنی تمام خصوصیات کی بنا پر ہندوستان اور برصغیر کے سب سے بڑے صوفی اور بزرگ کی حیثیت سے جانے لگے۔ ولادت: آپ 14 رجب 536 ہجری بمطابق 1141 یا بروز پیر 14 رجب 530 ہجری مطابق 1135 کو جنوبی ایران کے علاقے سیستان، آپ ایران میں خراسان کے نزدیک سنجر نامی گاؤں کے ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئے۔ معین الدین کا بچپن میں نام حسن تھا۔ آپ نسلی اعتبار سے نجیب الطرفین صحیح النسب سید تھے۔ آپ کا شجرہ علی ابن ابی طالب سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد سید غیاث الدین امیر تاجر اور بااثر تھے۔ سید غیاث الدین صاحب ثروت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عابد و زاہد شخص بھی تھے۔ دولت کی فراوانی کے باوجود معین الدین چشتی بچپن سے ہی بہت قناعت پسند تھے۔ معین الدین کی والدہ کا اسم گرامی بی بی سیدہ ماہنور ہے۔ سلسلہ: سید معین الدین چشتی الاجمیری بن سید غیاث الدین بن سید سراج الدین بن سید عبداللہ بن سید کریم بن سید عبد الرحمن بن سید اکبر بن سید محمد بن سید علی بن سید جعفر بن سید باقر بن سید محمد بن سید علی بن سید احمد بن ابراہیم مرتضیٰ بن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ القابات: معین الحق، حجت الاولیاء، تاج الاولیاء، فخر الکاملین، قطب العارفین، ہند الولی، عطائے رسول، تاج اولیاء، شاہ سوار قاتل کفار، مغیظ الفقراء اور مطیع الفقراء، سلطان الہند، ولی الہند، ہند الولی، وارث النبی فی الہند، خواجہ خواجگان، خواجہ اجمیری، خواجہ غریب نواز، امام الطریق، خواجہ بزرگ، پیشوا، مشائخ ہند، شیخ الاسلام، نائب النبی فی الہند۔ بچپن: آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی اور اس کے بعد حفظ قرآن پاک کی تکمیل فرمائی۔ بعد اس کے ابھی تعلیم آگے جاری تھی کہ جب آپ کی عمر صرف 15 سال تھی، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ایسے لمحات میں آپ کی والدہ سید بی بی نور نے بڑی استقامت کا ثبوت دیا
اور بڑے حوصلے کے ساتھ بیٹے کو سمجھایا اور کہا، فرزند، زندگی کے سفر میں ہر مسافر کو تنہائی کی اذیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر تم ابھی سے اپنی تکلیفوں کا ماتم کرنے بیٹھ گئے تو زندگی کے دشوار گزار راستے کیسے طے کرو گے؟ تمہارے والد کا ایک ہی خواب تھا کہ ان کا بیٹا علم و فضل میں کمال حاصل کرے، چنانچہ تمہیں اپنی تمام تر صلاحیت تعلیم کے حصول کے لیے صرف کر دینی چاہیے۔ مادر گرامی کی تسلیوں سے سید خواجہ معین الدین چشتی کی طبیعت سنبھل گئی اور آپ زیادہ شوق سے علم حاصل کرنے لگے، مگر سکون و راحت کی یہ مہلت بھی زیادہ طویل نہ تھی۔ مشکل سے 1 ہی سال گزرا ہوگا کہ آپ کی والدہ سید بی بی نور بھی خالق حقیقی سے جا ملی۔ اب سید خواجہ معین الدین چشتی اس دنیا میں اکیلے رہ گئے۔ اجمیر شریف میں غریب نواز کا مزار۔ کم سنی میں آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محمد غیاث الدین سے حاصل کی، جو اس دور میں رواج ہوا کرتا۔ والد ماجد کی وصال سے حفظ قرآن کی تکمیل فرمائی۔ والد ماجد و والدہ کی وصال کے بعد گھریلو ذمہ داری کی وجہ سے باغ کی دیکھ بھالی فرما رہے۔ والد کی وفات پر ایک باغ اور ایک آٹا پیسنے والی چکی آپ کو ورثے میں ملی۔ والدین کی جدائی کے بعد باغبانی کا پیشہ آپ نے اختیار کیا۔ تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ آپ کو اس کا بڑا افسوس تھا، لیکن یہ ایک ایسی فطری مجبوری تھی جس کا بظاہر کوئی علاج نہ تھا۔ ایک دن خواجہ معین الدین چشتی اپنے باغ میں درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ ادھر سے مشہور بزرگ ابراہیم قندوزی کا ایک بزرگ ہوا۔ آپ نے بزرگ کو دیکھا تو دوڑتے ہوئے پاس گئے اور ابراہیم قندوزی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ ابراہیم قندوزی ایک نوجوان کے اس جوش عقیدت سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے شفقت سے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور چند دعائیہ کلمات کہہ کر آگے جانے لگے تو آپ نے ابراہیم قندوزی کا دامن تھام لیا۔ سید ابراہیم نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا، اے نوجوان، آپ کیا چاہتے ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی نے عرض کی کہ آپ چند لمحے اور میرے باغ میں قیام فرمائیے، کون جانتا ہے کہ یہ سعادت مجھے دوبارہ نصیب ہوگی کہ نہیں۔ آپ کا لہجہ اس قدر عقیدت مندانہ تھا کہ ابراہیم قندوزی سے انکار نہ ہو سکا اور آپ باغ میں بیٹھ گئے۔ پھر چند لمحوں بعد انگوروں سے بھرے ہوئے 2 طباق معین الدین چشتی نے ابراہیم قندوزی کے سامنے رکھ دیے اور خود دست بستہ کھڑے ہو گئے۔ ابراہیم قندوزی نے اپنے پیراہن میں ہاتھ ڈال کر جیب سے روٹی کا ایک خشک ٹکڑا نکال کر معین الدین کی طرف بڑھایا اور فرمایا، وہ تیری مہمان نوازی تھی، یہ فقیر کی دعوت ہے۔ اس کے بعد وہ باغ فروخت فرما کر اس کی رقم کو غرباء و مساکین میں تقسیم فرما دیا۔ مزید حصول دین کی خاطر سفر کیا اور اپنے جائے ولادت کو خیر آباد کہہ دیا۔ علوم ظاہری۔ بعد ازاں آپ نے سب کچھ اللہ کی راہ میں لوٹانے کے بعد تحصیل علم کے لیے خراساں کو خیر آباد کہہ دیا اور آپ نے سمرقند، بخارا کا رخ کیا، جو اس وقت علوم و فنون کے اہم مراکز تصور کیے جاتے تھے۔ یہاں پہلے آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، پھر تفسیر، فقہ، حدیث اور دوسرے علوم ظاہری میں مہارت حاصل کی۔ علوم باطنی۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد آپ نے مرشد کامل کی تلاش میں عراق کا رخ کیا۔ اپنے زمانے کے مشہور بزرگ خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں آئے۔ خواجہ معین الدین چشتی اپنے مرشد کی خدمت میں تقریباً 2.5 سال رہے۔ آپ پیر و مرشد کی خدمت کے لیے ساری ساری رات جاگتے رہتے کہ مرشد کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ سرور کائنات کے روزہ اقدس کی حاضری ہوئی۔ سید عثمان ہارونی نے خواجہ معین الدین چشتی کو حکم دیا، معین الدین، آقا کائنات کے حضور میں جا کر سلام پیش کرو۔ خواجہ معین الدین چشتی نے گداز قلب کے ساتھ لرزتی ہوئی آواز میں کہا، السلام علیکم یا سید المرسلین۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے سنا۔ روضہ رسول سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا سلطان الہند۔ اسفار۔ سفر بغداد کے دوران آپ کی ملاقات شیخ نجم الدین کبریٰ سے ہوئی۔ اولیاء کرام میں شیخ نجم الدین کبریٰ کا مقام بہت بلند ہے۔ معین الدین چشتی 2.5 ماہ تک شیخ نجم الدین کبریٰ کے ہاں قیام پذیر رہے اور ایک عظیم صوفی کی محبتوں سے فیضیاب ہوئے۔ اس کے بعد معین الدین چشتی بغداد میں شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کچھ عرصہ یہاں قیام کیا، پھر آپ تبریز تشریف لے گئے اور وہاں خواجہ ابو سعید تبریزی سے فیض حاصل کیا۔ ابو سعید تبریزی کو تصوف کی دنیا میں ہمہ گیر شہرت حاصل ہے۔ چند دن یہاں گزارنے کے بعد آپ اصفہان تشریف لے گئے۔
وہاں مشہور بزرگ شیخ محمود اصفہانی کی محبت سے فیضیاب ہوئے۔ جب آپ اصفہان سے روانہ ہوئے تو قطب الدین بختیار کاکی جو ابھی نوعمر تھے آپ کے ساتھ ہوئے، جو بعد میں تاجدار ہند کہلائے۔ آپ گنج شکر بابا فرید کے مرشد اور نظام الدین اولیاء کے دادا مرشد ہیں۔ بہرکیف معین الدین چشتی نے اصفہان سے خرقان تشریف لے آئے۔ یہاں آپ نے 2 سال واز فرمایا اور ہزاروں انسانوں کو راہ راست پر لائے۔ پھر ایران کے شہر استراباد تشریف لے آئے۔ ان دنوں وہاں ایک مرد کامل سید شیخ ناصر الدین قیام پذیر تھے، جن کا 2 واسطوں سے سلسلہ بایزید بستامی سے جا ملتا ہے۔ چند ماہ یہاں سید شیخ ناصر الدین سے روحانی فیض حاصل کیا، پھر ہرات کا قصد کیا۔ یہ شہر ایرانی سرحد کے قریب افغانستان میں واقع ہے۔ یہاں خواجہ عبداللہ انصاری کے مزار مبارک پر آپ کا قیام تھا۔ بہت جلد سارے شہر میں آپ کے چرچے ہونے لگے۔ جب بات حد سے بڑھ گئی اور خلق خدا کی ہر لمحے حاضری کی وجہ سے وظائف اور عبادات الہی میں فرق پڑنے لگا تو آپ ہرات کو خیر بات کہہ کر سبزوار تشریف لے گئے۔ دعوت تبلیغ سلسلہ چشتیہ ہندوستان میں آپ ہی سے پہلا اور ہندوستان میں 90 لاکھ آدمی آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ وصال ایک روایت کے مطابق تاریخ وفات 6 رجب 627 ہجری 661 ہجری 1230 ہے۔ آپ 97 سال حیات رہے، جبکہ دوسری روایت میں 103 سال کی عمر میں آپ کا وصال 633 ہجری 1229 میں اجمیر میں ہوا۔ تصنیفات انیس الارواح یا انیس الدولت جو ملفوظات خواجہ عثمان ہارونی تحریر کیے۔ نمبر 2 گنج اسرار مجموعہ دیگر از ملفوظات خواجہ عثمان ہارونی اور شرح مناجات خواجہ عبداللہ انصاری ہیں۔ نمبر 3 دلیل العارفین یہ کتاب مسائل طہارت، نماز، ذکر، محبت و حجاب و سالکین ہے۔ نمبر 4 بحر الحقائق ملفوظات خواجہ معین الدین چشتی، خطاب ہے خواجہ قطب الدین بختیار۔ نمبر 5 اسرار الواصلین اس میں شامل 8 خطوط جو خواجہ قطب الدین اوشی بختیار کو لکھے۔ نمبر 6 رسالہ وجودیہ۔ نمبر 7 کلمات خواجہ معین الدین چشتی۔ نمبر 8 دیوان معین الدین چشتی اس میں شامل غزلیات فارسی ہیں۔ خلفاء معین الدین کے کئی خلفاء ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: قطب الدین بختیار کاکی خلیفہ و جانشین، حمید الدین سعید ناگوری، فخر الدین بن معین الدین چشتی، جمال بنت معین الدین چشتی، محمد یادگار سبزواری، شمس الدین التمش بادشاہ ہندوستان، فخر الدین گردیزی، ضیاء الدین بلخی، شہاب الدین محمد بن سام غوری، فاتح دہلی، علی بخاری۔ شجرہ طریقت خواجہ معین الدین چشتی۔ 5ویں اور 6ٹھی صدی ہجری میں بعض بزرگان دین نے خراسان کے ایک قصبہ چشت میں رشد و ہدایت کا ایک سلسلہ شروع کیا جو دور دور تک پھیلتا چلا گیا۔ یہ خانقاہی نظام طریقہ سلسلہ چشتیہ کے نام سے موسوم ہوا۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، علی ابن ابی طالب، حسن بصری، عبد الواحد بن زید، فضیل ابن ایاز، ابراہیم بن ادہم البلخی، حذیفہ مرشی، ابو حبیرہ بصری، ممشاد علوی دینوری، ابو اسحاق شامی، ابو احمد ابدال، ابو محمد چشتی، ابو یوسف چشتی، قطب الدین مودود چشتی، شریف زندانی، عثمان ہارونی، معین الدین چشتی۔